میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سبوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یسوع مسیح کی ولادت عظمیٰ کا بابرکت دن، پرفضل دن، تاریخ ساز دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم صلح، سلامتی اور امن کے شہزادے خداوند یسوع مسیح کی ولادت عظمیٰ کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کائنات کا ہیرو، کائنات کا دل، کائنات کا حسن، کائنات کا خلاصہ، کائنات کا مرکز، اس کی ولادت عظمیٰ کی بابرکت تیاری کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آج کے دن فرشتوں نے نغمات گائے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک لوگوں کے لیے، راست بازوں کے لیے سلامتی ہو۔ آج مجوسی یسوع کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ چرواہوں نے نور کی کرنوں سے منور ہو کر شادمانی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے فرشتے کے پیغام پر عمل کر کے، ایمان لا کر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور نور کی تلاش میں، یسوع کی تلاش میں، محبت کی تلاش میں، ایمانویل کی تلاش میں، کلمت اللہ کی تلاش میں، ابن مریم کی تلاش میں، ابن خدا کی تلاش میں چل نکلے ہیں۔ آج یاد رکھیں کہ آج کے دن خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ ماں مریم سے جب کہہ دیا گیا کہ سلام ہے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مقدسہ مریم پکار دیا کہ یہ کیسا سلام ہے، اور مریم سے کہا گیا کہ دیکھ تیری کوکھ سے دنیا کا انقلاب پیدا ہوگا، دیکھ تیری کوکھ سے دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوگا، دیکھ تیری کوکھ سے دنیا کی محبت پیدا ہوگی، تو ایک دفعہ ہاں کہہ دے۔ اور مقدس برنارڈ فرماتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی خاں نے، مقدسہ مریم کی خاں نے آج کے دن کو ممکن بنایا۔ اگر مقدسہ مریم نہ کر دیتی، فرشتے کے پیغام کو نہ مانتی، تو شاید آج ہم کرسمس کا جشن نہ منا رہے ہوتے۔ آج ہم ماں مریم کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے خدا کے کلمہ پر ایمان لائی، خدا کے پیغام کو سنا اور پکار اٹھی کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو کہ اگر میرا رب، اگر میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ میری کوکھ سے دنیا کی تقدیر پیدا ہو، میری کوکھ سے دنیا کی تاریخ پیدا ہو، میری کوکھ سے محبت کا مجسم ہو، تو میرا یہ جسم حاضر ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج خدا کی محبت کی انتہا کا دن ہے۔ چربی میں پیدا ہو کر وہ ایمانویل بن گیا، اس نے ہر دیوار اور فاصلوں کو مٹا دیا۔ آج محبت اور سچائی نے، امن اور انصاف نے، رحم اور ہمدردی نے، انسانی اقدار نے جنم لیا۔ آج ایک بچے نے انسانی روپ دھارا، اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا کلمہ ہے، خدا کی محبت ہے، اور جو خدا کے ساتھ ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور یہ کلمہ خدا تھا۔ یاد رکھیں، بیت لحم کی چرنی میں کمواری سے پیدا ہونے والا یہ بچہ یسوع مسیح جب انسانی تاریخ میں داخل ہوا تو اس نے انسانیت کی عظمت کو بڑھا دیا، اور یسوع مسیح کی جب ولادت سعادت کی بابرکت رات آئی تو پوری دنیا میں نوری نور ہو گیا، محبتوں کا راج ہو گیا، اور یسوع نے اپنی محبت سے، یسوع نے اپنے پیار سے عرش کو چھوڑ کر جب فرش پر ڈیرا لگایا، عرش کو چھوڑ کر جب فرش پہ اتر آیا، تو اس نے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اشعیا نبی یہ بتاتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا، ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا، اور اشعیا نبی اس وقت کے تکلیفوں سے واقف تھا، مشکلات سے واقف تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ مسیح پیدا ہو،
مسیح دنیا کی تقدیر بدلے، اور کہا گیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور وہ مسیح خداوند ہے۔ تم ایک بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ بچہ ایمانویل ہے، یہ بچہ خدا کا کلمہ ہے، یہ بچہ میرا رب کا مسیح ہے، یہ بچہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ جس نے صرف 3 سال منادی کی ہے، اور 3 سال کی منادی کا یہ جشن ہم منا رہے ہیں کہ آج ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی جے، کہ وہ محبت ہے، وہ سلامتی ہے، وہ پیار ہے، وہ زندگی ہے، وہ احساس ہے، وہ قبولیت ہے، اور وہ میرے اور آپ کے دلوں کی دوریوں کو کم کرتا ہے۔ آج خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، اور آج کا کلام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ چرواہوں کو یسوع کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ آج وہی خوشخبری، آج وہی نور کا پیغام، وہی راحت اور زندگی کا پیغام، وہی محبت کا پیغام، وہی فضل کا پیغام، وہی نور کا پیغام، وہی احساس انسانیت کا پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اور یسوع مسیح کی خوشخبری سب سے پہلے چرواہوں کو دی گئی۔ چرواہوں کو جب خوشخبری دی گئی تو وہ جاگ رہے تھے، انہوں نے فرشتے کے پیغام کو سمجھا، انہوں نے فرشتے کے پیغام پر عمل کیا، انہوں نے فرشتے کے پیغام کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد وہ روشنی کی تلاش میں، بچے کی تلاش میں، اسے سجدہ کرنے کے لیے چل نکلے۔ آج آپ جب یسوع کی محبت کی خوشیاں منا رہے ہیں، آج جب آپ خدا کے گھروں میں موجود ہیں، اپنے گھروں میں موجود ہیں، کلمہ سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ بھی نکلے ان کے پاس جو رد کیے ہوئے ہیں، نکلے ان کے پاس جنہیں کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، نکلے ان کے پاس جن کا کوئی احساس کرنے والا نہیں ہے، نکلے ان کے پاس جو رد کیے ہوئے ہیں، جو بے آواز ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح نے جب جنم لیا اور کہا گیا کہ جو قوم تاریکی میں چلتی ہے وہ بڑا نور دیکھے گی، آئیے ہم اپنی تاریکی کو ختم کریں۔ کرسمس کی رات تمام اندھیرے ختم ہو گئے، ہمیں ایک نیا سویرا عطا ہوا ہے جس کا آج ہم جشن منا رہے ہیں، ہمیں خوشی اور مسرت سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ اندھیرا ہمیں نور کی بشارت دیتا ہے، ہمیں اپنی تاریخ میں جا کر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ خداوند نور ہے، اس کے گرد اندھیرے یا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم دلوں کی تاریکیوں کو ختم کریں، ہم محبت کے پیغام کو، فضل کے پیغام کو آگے لے کر بڑھیں۔ اگر ہم اپنے ہمسائے سے پیار کرتے ہیں، اپنے ہمسائے سے محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ محبت ہمیں یسوع سے ملاتی ہے، کیونکہ خدا محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی محبت پہ آگے بڑھیں۔ کرسمس ہمیں قبولیت اور معافی کی دعوت دیتا ہے، یہ محبت میں پہل کا پیغام ہے، اور یسوع مسیح کی پیدائش ہمارے دکھوں کا مداوع ہے۔ وہ ہمیں نئی زندگی اور خوشیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس نے عرش کو چھوڑ کر فرش کو اپنا لیا تاکہ ہم نجات پا سکیں، تاکہ ہم ابدی حیات پا سکیں اور نجات کی خوشخبری اپنے بہن بھائیوں میں بانٹ سکیں، کیونکہ خداوند کا فضل ظاہر ہوا۔ یہ فضل مجھے ملا، یہ فضل آپ کو ملا، اور یاد رکھیں کیا یہ وہ ہماری امید ہے، وہ ہماری چٹان ہے، وہ ہمارا راستہ ہے، وہ ہماری منزل ہے، وہ ہماری شان ہے، وہ ہماری آن ہے، وہ ہماری پہچان ہے۔ اور یہ بچہ یسوع کرسمس پر جو پیدا ہو رہا ہے، سب سے پہلے جب چرواہوں کو یہ پیغام ملا تو وہ ڈر گئے کہ اسے بادشاہ کی ولادت کا پیغام مل رہا ہے، اور یہ پیغام سب سے پہلے ان لوگوں کو ملا جن کی کوئی آواز نہیں تھی، چرواہوں کو ملا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا غریبوں سے دوستی کرنے آیا، کلمہ محبت جس کے پیار کی انتہا نہیں ہے، وہ غریبوں کو اپنے ساتھ ملانے آیا۔ اور اگر خدا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا، یسوع مسیح اگر کسی امیر کے گھر میں پیدا ہوتا، تو یاد رکھیں کہ غریبوں کو تو اس کا دیدار کرنے کا موقع بھی نصیب نہ ہوتا۔ آج یہ موقع مجھے مل رہا ہے،
یہ موقع آپ کو مل رہا ہے کہ آئیے ہم بھی چرواہوں کی طرح جاگیں، اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں، خدا کی آواز کو پہچانیں، اس محبت کو محسوس کریں اور اس محبت کو چرنی میں پا کر اپنے دلوں کی چرنی میں اسے جگہ دیں۔ یسوع المسیح ہمارے درمیان ہے، وہ مریم اور یوسف کی مانند سادگی کا رفیق بنا، اس نے زندگی قبول کی، اس کے ماں باپ نے سادگی کا درس دیا تو وہ غریبوں کی مصیبت کو کم کرتے۔ آج خداوند ہم سے مخاطب ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، محبت کی بشارت، خوشی کی بشارت، پیار کی بشارت انتہا ہو گئی ہے۔ تو پیارے بھائی بہنوں، آئیے ہم کلمے پر یقین رکھیں، آئیے ہم محبت پر یقین رکھیں۔ یسوع مسیح کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو، وہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل چرنی جو ہمارے سامنے ہے یا اپنے گھروں میں بنائی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دلوں کی چرنی میں آ کے بسیرا کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم پیار کی بات کریں، محبت بانٹیں، وہ چاہتا ہے ہم امن کا پرچار کریں، وہ چاہتا ہے ہم معافیت قبولیت کی راہ ہموار کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، برکات بانٹیں۔ اور آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کرسمس کے مبارک موقع پر وہ لوگ جنہیں ہم قبول نہیں کرتے، وہ لوگ جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے، آئیے انہیں گلے لگائیں، اور جن سے ہم نفرت کرتے ہیں انہیں پیار کریں، انہیں کرسمس کی مبارکباد دیں۔ اور یاد رکھیں، جو آپ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، جب آپ انہیں کہیں گے کہ میری طرف سے آپ کو کرسمس مبارک ہو، اس سے زیادہ خوشی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو میری دعا ہے کہ خدا کی محبت کا یہ دن، نوروں کی برسات کا یہ دن، رحمتوں کا یہ دن، پیار کا یہ دن، محبتوں کا یہ دن، کرسمس آپ سبوں کے گھروں میں خوشیاں لائے۔ میری طرف سے آپ کو یسوع مسیح کی ولادت عظمیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔